السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائی سلیم خان، آپ کا سوال اس تحریر اور پوسٹ کے حوالے سے ہے کہ کیا یہ روایات سنداً صحیح ہیں؟ ان روایات میں سے ایک روایت جس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اس روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ، جو بھی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے جمعے کے دن میں اور جمعے کی رات، جو شخص مجھ پر درود پڑھے جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ 70 من حوائج الآخرۃ، 70 حاجتیں ضرورتیں آخرت کی، و30 من حوائج الدنیا، اور 30 حاجتیں دنیا کی، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ قضى اللہ لہ 100 حاجت، اللہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات درود پڑھنے والے کی 100 حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ 70 من حوائج الآخرۃ، 70 حاجتیں آخرت کی پوری کرتا ہے۔ و30 من حوائج الدنیا، اور 30 حاجتیں دنیا کی پوری کرتا ہے۔ یہ روایت سنداً ضعیف روایت ہے۔ بیہقی کی یہ روایت سنداً ضعیف روایت ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر ایک راویہ ہیں حکامہ بنت عثمان بن دینار، اور یہ ضعیفہ ہیں۔ تو بیہقی کی یہ روایت 2773، یہ روایت سنداً ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت جمعے کے دن میں درود پڑھنے کے حوالے سے، من صلی علیہ فی یوم الجمعۃ 1000 مرہ، جس شخص نے جمعے کے دن میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑھا، جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھا، وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ یہ روایت علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ حدیث نمبر 5110 میں لے کر آئے، 5110، اور کہتے ہیں ضعیف جداً، سخت درجے کی ضعیف روایت ہے۔ جمعے کے دن 1000 مرتبہ درود پڑھنے والا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا، روایت سخت درجے کی ضعیف روایت ہے۔ اور آپ کی بھیجی ہوئی پوسٹ میں یہ دوسری روایت جو یہاں اس پوسٹ میں ہے، یہ روایت ہے، راوی عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے نزدیک میرے زیادہ قریب لوگ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ قیامت میں زیادہ قریب لوگ میرے ساتھ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ روایت ابن حبان میں ہے، حدیث نمبر 911 ہے، 911، اور یہ روایت بھی سنداً ضعیف ہے۔ اس روایت میں موسیٰ بن یعقوب الزمعی، یہ ان کا حافظہ برا تھا، اور اسی طرح دیگر خرابیاں، تو یہ روایت بھی سنداً صحیح نہیں ہے۔
اور اسی روایت کے متعلق علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سنن ترمذی میں فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اول الناس بی یوم القیامہ۔ اور اسی روایت کے متعلق البانی رحمہ اللہ ضعیف الجامع 1821 1821 میں فرماتے ہیں روایت سندن ضعیف ہے۔ اور سلسلہ الحدیث الضعیفہ والموضوعہ 2892 نمبر پر اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ میں اکثروا من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ روایت کے متعلق کہتے ہیں ضعیف جدا، سخت ضعیف روایت ہے۔ اور اسی کے متعلق ہی علامہ البانی رحمہ اللہ یعنی ابن مسعود کی یہ روایت اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ مشکات المصابیح میں 923 نمبر پر کہتے ہیں علامہ البانی رحمہ اللہ روایت ضعیف ہے۔ اور جمعہ کے دن کے حوالے سے جمعہ کا دن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود، تو اس حوالے سے صحیح روایت سنن نبی داود میں حدیث نمبر 1047 1047 نمبر کی روایت، راوی ہیں اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ، اور علامہ البانی ابو داود میں فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور علامہ البانی 1374 نسائی میں فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے، اور علامہ البانی 1085 ابن ماجہ میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن صحیح ہے۔ تو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود کے حوالے سے اس روایت کے تعلق سے صحیح الترغیب و ترہیب 1674 میں علامہ البانی کہتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ اور اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ اسی روایت کے متعلق سلسلہ الاحادیث الصحیحہ کے اندر 1527 میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن صحیح روایت ہے، اور یہ روایت موجم الکبیر میں بھی ہے، المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی ہے، السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر بھی ہے، اور یہی روایت مسند البزار میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، اور سنن دارمی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ تو ابو داود سے یہ صحیح روایت پیش خدمت ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ نفخۃ وفیہ النفخۃ وفیہ الصاعقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد علمت؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بتایا اور فرمایا کہ دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، یعنی ان کی موت بھی جمعے میں ہوئی وغیرہ ذالک۔ تو اس حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، جمعے کا دن ہو تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ کیوں؟ کہ یقیناً تمہارا جو درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ تو آپ کی وفات کے بعد تو آپ کا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیے ہیں انبیاء کے جسم۔ دیگر روایات میں ہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ زمین پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ میں، آپ، حافظ، شہید، عالم، جاہل، جی جو بھی ہے، سب کے جسموں کو قبر کی مٹی کھا پی کے ہضم کر لیتی ہے، جی، لیکن اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔
جیسا کہ سنن نسائی 1374 میں ہے، ان اللہ عز و جل قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام۔ تو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا ہے، کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، کوئی گنتی بھی مخصوص نہیں ہے، تو درود بھی پڑھنا ہے اور ضرور پڑھنا ہے، مگر درود وہ جو مسنون ہو، سنت سے ثابت ہو، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جیسا کہ درود ابراہیمی۔ ہمارے بریلوی حضرات کیا کرتے ہیں، جمعہ نماز کے بعد اجتماعی طور پر درود شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی بدعت ہے، اور یہ درود کے الفاظ بھی خود ساختہ ہیں کہ لاکھوں درود و کروڑوں سلام، پتہ نہیں آگے کیا کیا کہتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کا جسم موت کے بعد بھی بوسیدہ نہیں ہوتا، مٹی نہیں کھاتی۔ تو صحابہ نے کہا کہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا، تو آپ نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا پیغمبروں کے جسموں کو کھانا، مطلب پیغمبر کا جسم بوسیدہ نہیں ہوتا، تر و تازہ فریش رہتا ہے اور مٹی نہیں کھاتی۔ اور ایک روایت میں جمعے کے دن 100 مرتبہ درود کا بھی ہے ذکر، لیکن وہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے صبح شام میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھا اس نے میری شفاعت کو پا لیا، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اور اسی میں ایک روایت جمعے کے دن عصر کے بعد درود پڑھنے کے حوالے سے، تو یہ روایت بھی سندن ضعیف روایت ہے۔ یہ روایت ابن شاہین نے فضائل اعمال کی ترغیب میں بیان کی، اور اس روایت کے اندر عون بن عمارہ، حجاج بن سنان اور علی بن زید ہے۔ روایت سعید بن مسیب رحمہ اللہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، الصلاۃ علی نور علی الصراط، مجھ پر درود پڑھنا یہ صراط پر یعنی پل صراط پر نور ہے۔ اور فرمایا فمن صلی علیہ یوم الجمعۃ 70 مرۃ، جو جمعے کے دن 80 مرتبہ میرے اوپر درود پڑے گا، غفرت لہ ذنوب 80 عاما، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ روایت ضعیف ہے، اور فقط ضعیف نہیں ہے بل ضعیف جدا، بلکہ سخت درجے کی ضعیف ہے۔ اس روایت کا راوی عون بن عمارہ، اس پر شدید ترین جرح ہے، اور اس روایت میں موجود حجاج بن سنان پر اور علی بن زید پر، تو یہ روایت سندن ضعیف روایت ہے۔ اور اس روایت کو ضعیف کہنے والوں میں امام دار قطنی ہے، اس روایت کو ضعیف بتانے والوں میں امام حافظ ابن حجر ہیں، اس روایت کو ضعیف بتانے والوں میں امام سخاوی ہیں القول البدیع کے اندر، اور امام مناوی ہیں فیض القدیر کے اندر، اور امام البانی ہیں سلسلہ الضعیفہ کے اندر رحمہم اللہ تعالی۔ اور اسی طرح کی روایت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ، جمعے کے دن جو مجھ پر 80 مرتبہ درود پڑے گا، غفر اللہ لہ ذنوب 80 عاما، اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ روایت بھی سندن ضعیف ہے۔ اسے خطیب بغدادی رحمہ اللہ تاریخ بغداد میں لے کر آئے، اور اس روایت میں وجہ ضعف اس میں موجود وہب بن داود بن سلیمان ہیں، تو یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسی روایت کے متعلق دیوبند کے مفتیان نے یہ کہا کہ یہ روایت موقوفاً ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ دیگر کسی اور سے۔ تو بہرحال یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے کہ جمعے کے دن 80 مرتبہ درود، 80 سال کے گناہ معاف۔ جمعے کے دن
80 مرتبہ درود ہو اور 80 سال، پورے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، یہ روایت بھی سندن صحیح نہیں ہے۔ اور وجہ ضعف بتا دیا کہ روایت میں موجود عون بن عمارہ، حجاج بن سنان، علی بن زید وغیرہ ذالک۔ ہاں، اس سلسلے میں درود کے حوالے سے جو صحیح روایات ہیں، صحیح روایات کے اندر صحیح مسلم کی 384 نمبر کی روایت، اور اس روایت کے اندر ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا نا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ بہا عشرن، اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اور اسی طرح جس نے ایک مرتبہ میرے اوپر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور 10 گناہ یعنی 10 اس کی غلطیاں معاف ہوں گی، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ پڑھیے ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پر اللہ تعالیٰ اپنی 10 رحمتیں کرے گا، اور اسی طرح 10 گناہ معاف ہوں گے، اور 10 درجات کی بلندی ہوگی، 10 درجات کی بلندی ہوگی۔ اسے امام احمد نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔